وزیراعظم کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ نون لیگ کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب ہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ پہلے کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کہ اب جو پرانی لیڈرشپ ہے وہ ذرا بیک فٹ پر آئے گی، فرنٹ فٹ کے اوپر نئے لوگ آئیں گے. پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول صاحب کا نام لیا جا رہا تھا، مریم نواز صاحبہ کا نام بھی آ رہا تھا، تو اب یہ اصولی فیصلہ ہو گیا پارٹی میں؟ میرے خیال سے یہ سارے فیصلے وہ دبئی میں ہوئے ہیں، جس میں کہ بہت کچھ اس کے بارے میں اسپیکولیشن ہوئی ہیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ باہر آنی شروع ہوئی ہے. اب دو بڑے لیڈر جو ہیں مسلم لیگ نواز کے، ایک اسحاق ڈار صاحب اور دوسرے جاوید لطیف صاحب، انہوں نے ببانگ دہل کھلے لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جناب چوتھی دفعہ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ نواز شریف صاحب ہیں. یہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے. دیکھیے اس وقت جو ہو رہا ہے، اگر آپ پورے سیناریو کے اوپر نظر دوڑائیں، یو اے ای میں وہ تھے تو ہیڈ آف اسٹیٹ کا ان کو پروٹوکول ملا. آج وہ سعودی عرب پہنچے ہیں تو وہاں بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کا پروٹوکول ہے، یعنی ہائیسٹ لیول کے اوپر ان کے انٹریکشنز بھی ہو رہے ہیں اور ان کو پروٹوکول بھی مل رہا ہے. اٹ مینس کہ ان ملکوں کو شاید یہ ایڈوانس میں پتہ چل گیا ہے کہ بھائی ہم نے اسی بندے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. صحیح ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں. پہلی رکاوٹ تھی کہ ان کی نااہلی 5 سال کی، ان کی نااہلی تاعمر. وہ قانون نیا پاس ہو گیا ہے، امپلیمنٹ بھی ہو گیا ہے، سب طرف سے دستخط ہو کے ان سے قانون کی شکل اختیار کر لی ہے. لہٰذا ان کی نااہلی کو تو ختم ہوئے ہوئے تقریباً سال ہو گیا ہے، کیونکہ 6 سال پہلے ان کو نااہل کیا گیا تھا. دوسرا ہے ان کے بارے میں ایون فیلڈز کا جو مقدمہ ہے، جس میں ان کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے. اس میں مریم کو بھی 1 سال کی سزا ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. مریم اس مقدمے میں بری ہو گئی ہیں، اور ساتھ ہی جو 6 دوسرے شریک ملزم تھے وہ بھی رہا ہو چکے ہیں. دیٹ مینز کہ وہ مقدمہ اپنی حیثیت کھو چکا ہوا ہے. صحیح. اب باقی کیا ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائیں، عدالت میں سرنڈر کریں. پہلی پیشی پر ہی ان کو ریلیف مل جائے گا کہ چونکہ باقی اس مقدمے کے سارے ملزم جو ہے شواہد نہ ہونے کے بعد، ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بری ہو گئے ہیں، لہذا آپ کو بھی بری کیا جاتا ہے. Therefore, he will land in Pakistan and within 24 hours or say 2 days, he will be a man with no liability and he will be fit for contesting elections. ٹھیک ہے. اگر یہ ہوتا ہے پارٹی کو یکجا رکھنے کے لیے پارٹی کے اندر سے ہمیں بہت ساری آوازیں اٹھتی دکھ رہی تھیں. شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ تحفظات کا شکار تھے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے بھی یہ فیصلہ ضروری تھا؟ یس، یہ ضروری اس لیے تھا کہ شاہد خاقان عباسی کی آپ نے مثال دی. ان کو اعتراض کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں اگلی نسل کے نیچے کام نہیں کر سکتا. تو اگر نواز شریف صاحب ہوں گے فور فرنٹ کے اوپر تو یہ اعتراض تو آٹومیٹکلی ختم ہو گیا. یہ اسی قسم کا اعتراض جو تھا وہ مفتیٰ اسماعیل صاحب کو بھی تھا. لیکن جب سیناریو کے اوپر نواز شریف صاحب اپیئر ہوں گے ایز اے کینڈیڈیٹ فار دا 4th ٹائم پرائم منسٹر، تو یہ سارے پارٹی کے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تمام تر مقدمات کے باوجود، تمام تر جو وچ ہنٹ ہوئی ان کے خلاف، اس کے باوجود ایک بات طے ہے کہ ان کے دور میں نئے پروجیکٹس بھی لگے ہیں، ان کے دور میں قیمتوں پر قابو بھی پایا گیا ہے، ان کے دور میں پاکستان کی انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز میں یعنی حیثیت بھی اتنی بری نہیں تھی. اس لیے جو دوست ممالک ہیں ان کو بھی یہ جان کے بھی خوشی ہوگی اور وہ میرے خیال سے ویلکم کریں گے اس کو اگر نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنتے ہیں. سارا دار و مدار یہ ہے کہ پرفارمنس پنجاب میں کیا رہتی ہے، دوسرے صوبوں میں کیا رہتی ہے، اور ان کے پاس سیٹیں کتنی ہیں، کیا وہ ریکوائرڈ نمبر آف سیٹس جو ہیں وہ حاصل کر پائیں گے. کیونکہ اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی نہیں نہ صحیح لیکن پیپلز پارٹی بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب میں ان کو ذرا بہتر صورتحال مل جائے. میں نے جو دبئی کی ملاقات کا آپ سے ذکر کیا تھا اس میں بہت سارے آسپیکٹس جو ہیں اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، چاہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے 5 بڑوں کو کے خلاف امیدوار کھڑا نہ کرنا ہے، یا دیگر اس قسم کی جو نیٹی گریٹیز ہیں وہ طے ہو گئی ہیں. اور ایک ملاقات اور ہونی تھی جو باوجود نہیں ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو اناؤنس نہیں ہوئی ہے، جس میں ان چیزوں کو فائنل شکل دینی تھی. یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ سعودی عرب میں ان کا جو 2 ہفتے کا قیام ہے اس کے بیچ یا پھر لندن جانے کے بعد ایک ملاقات ان کی اور ہو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ. اب بیچ میں جو ایک کھٹکا ہے نا وہ ہے جو نئی جماعت تشکیل پائی ہے، آئی پی پی. آئی پی پی کی انیشل خواہش یہ تھی کہ نون لیگ کے ساتھ ان کا کوئی اتحاد ہو جائے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. وہ تو بظاہر نہیں ہوئی ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اور جس طریقے سے اب انہوں نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے، میرے خیال سے آپ کی اس چائے میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے گلا چوک ہو رہا ہے. میں لیتا ہوں اس کو. تو نواز شریف صاحب کے پرائم منسٹر بننے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بن گئے ہیں،
وہ تو ووٹ لیں گے تو بنیں گے, لیکن ان کا راستہ جو ہے, لیکن نون لیگ کی طرف سے obviously وہی ہوں گے, مطلب اگر کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں. دیکھیں نا, جو سٹیک ہولڈر ہیں, خاص طور سے شہباز شریف صاحب, جو انتظامیہ کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, ان کے لیے بہت ویلکم کینڈیڈیٹ ہیں. انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر پنجابی زبان جیسے وہ کہتے ہیں کہ پاجی اگر واپس آ گئے تو پھر وزیر اعظم. اچھا ویسے پھر کیسے پاجی اگر واپس آ جاتے ہیں اور وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں, تو یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے یہ واپس چیف منسٹر بن جائیں گے, ان کا کیا ہونا ہے؟ دیکھیے یہ جو ہے نا, یہ وہی معاملہ جات دیکھنے والے ہیں. یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ ہم دیکھیں گے, کیونکہ جب الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے تو پھر یہ تو انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی نا, یہ تو نہیں رہیں گے نا اس وقت. میری بات سمجھ نہیں نا آپ, تو پھر وہ کہتے ہیں نا گھر کی بات گھر میں رہے گی اور سیٹل ہو جائے گی, ڈونٹ وری. اچھا وہ نہیں آ جائیں جناب اگلے ایشو تو مریم. ہاں, مریم کو ابھی ٹائم لگے گا. جس طریقے سے ہم نے یہ سنا ہے کہ آصف زرداری صاحب بھی پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اچھا, تو گیم جو ہے واپس سینئرز کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے, اور اگلی جنریشن جو ہے, نیکسٹ جنریشن جو ہے, اس کو میرے خیال سے ایک ٹرم ابھی اور انتظار کرنا پڑے گا. اب آ جائیں جناب توشہ خانہ پہ. ہاں جی, میں اسی کے اوپر آنے لگی تھی. یہ توشہ خانہ میں جو محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ٹرائل کورٹ نے 5 مئی کا فیصلہ کالعدم قرار دیا. پی ٹی آئی اس کو اپنی ایک بڑی کامیابی مان رہی ہے. کیا کہا جا سکتا ہے اس کو, کیونکہ ابھی دیکھیے اسے کامیابی قرار نہیں دیا جا سکتا, اس لیے کہ ابھی اصل کیس کی تو پروسیڈنگ ہی شروع نہیں ہوئی. جو اصل کیس تھا سیشن جج کی عدالت میں, جس کے اوپر چڑھائی کی تھی پی ٹی آئی کی جیلوں نے, اگر آپ کو یاد ہو, جیلوں تو خیر بیڈ ورڈ ہے, مطلب جو پی ٹی آئی چیف کے جو فالورز تھے, اور جو حال کیا تھا عدالت کا, وہ مجھے اور آپ کو تو اچھی طرح یاد ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا. تو یہ معاملہ جو ہے پھر لٹک گیا. پھر انہوں نے ایک اپیل کی کہ جی یہ کیس ناقابل سماعت ہے. اس کے اوپر پھر ایک جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ نہیں جناب یہ تو, یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے, کہ یہ تو فیصلہ, یہ جو کیس ہے یہ قابل سماعت ہے. اس کے خلاف اپیل کر دی خان صاحب نے. اس اپیل کے اوپر یہ فیصلہ ہوا ہے, اور یہ فیصلہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کیس ختم ہو گیا ہے. اچھا, یہ فیصلہ یہ ہے کہ جو پچھلا جج تھا, انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا سیشن جج نے, وہ جلد بازی میں کیا گیا اور تفصیل درج نہیں کی گئی کہ کیا بنیاد بنی اس فیصلے کی. لہٰذا انہوں نے یہ کیس ریمانڈ کر دیا ہے واپس ٹرائل کورٹ کو کہ آپ اس کو نئے سرے سے ریویو کریں اور جواز لکھیں اگر آپ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. تو اس کو یہ سمجھنا کہ کیس ختم ہو گیا, یہ میرے خیال سے حماقت ہے. یعنی اصل کیس تو بھی ٹچ نہیں ہوا, ابھی تو ٹچ ہی نہیں ہوا, اس کی قابل سماعت ہونے اور نہ ہونے کے حوالے سے. کریکٹ, دیر یو آر. سو اٹ ہیز بین ریمانڈڈ ٹو دا پریویس کورٹ, یہ لوور کورٹ. وہاں سے اب اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر آپ فیصلہ کریں. 1 ہفتے کے اندر فیصلہ کر کے اس کی جو صحیح ریزنز ہیں آپ کی اس فیصلے کی, ان کو آپ لکھیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پورا پروسیس اگر آپ اس کو ریکال کریں تو پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رولتے گئے ہیں, پرچہ سے بڑی آئی ہے. جی.